بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب العظيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور آج اس سلسلے کا ہمارا چھٹا سبق، اور آج کا ہمارا موضوع نماز میں قرات۔ اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں، ہم پہنچے ہیں کہ قیام میں ہاتھ باندھ کر کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جب ان دعاؤں میں سے کوئی ایک، دو یا تین پڑھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے بعد پڑھا جائے کم از کم الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، یہ عام لفظ ہے نماز میں، نماز سے ہٹ کر جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھا جائے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے ساتھ چونکہ نماز کا آغاز، قرات کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے جب بھی ہم کسی سورہ مبارکہ کو شروع سے پڑھیں، نقطہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کسی سورہ مبارکہ کو کہاں سے پڑھیں جی؟ شروع سے پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ما سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ تیسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آواز میں ثابت ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگرچہ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با آواز بلند بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، میں زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ دونوں قسم کی احادیث کا موازنہ کیا جائے تو جن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ میں آہستہ آواز سے پڑھنے کا تذکرہ ہے، وہ احادیث زیادہ قوی ہیں، وہ احادیث تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ قرآن کی جو قرات ہے وہ ایک ایک آیت کر کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک ہی سانس میں پوری سورہ مبارکہ، یہ خلاف سنت ہے، یہ قرآن کے ادب کے منافی ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے،
قرآن کس کا کلام ہے جی؟ عرش والے رب کا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، کویت کے ایک آدمی نے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک قاری صاحب کو سنا، وہ اتنی سپیڈ سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کہا، اتقرؤون القرآن ام تقتلون القرآن، تم قرآن پڑھ رہے ہو یا قرآن کے ٹکڑے کر رہے ہو، قرآن کو قتل کر رہے ہو۔ اس لیے یہ جو نان سٹاپ پڑھنے والا سلسلہ ہے نا، یہ سنت کے منافی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو سننے والوں کو سننے کا سرور آتا تھا، مزہ آتا تھا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آ جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 10 نام حدیث کے اندر موجود ہیں، ان میں سے میں 2 ناموں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلا نام ام القرآن۔ ام القرآن کا مطلب کوئی بھائی جانتا ہے جی؟ بتائیں ذرا۔ قرآن کی ماں۔ اب کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے اندر قرآن پڑھو، ہم پورا قرآن پڑھ جائیں نماز میں، لیکن جو قرآن کی ماں ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ دوسرا نام سورۃ الصلاح، نماز کی سورہ مبارکہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دراصل سورۃ الفاتحہ ہی دوسرے لفظوں میں نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور بڑی عظمت والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ کسے تقسیم کیا جی؟ ایک بار پھر کسے تقسیم کیا ہے؟ نماز کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز کا ذکر فرمایا، لیکن آگے وضاحت کس چیز کی ہے؟ فرمایا نصفھا لی و نصفھا لعبدی، یہ نماز آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہوں جس کا یہ سوال کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رب کہتا ہے حمدنی عبدی، اے میرے فرشتوں، اے کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ بات سن لو کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَيَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بندہ کہتا ہے کہ میرا رب رحم کھانے والا بڑا ہی مہربان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ وَيَقُولُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب آپ قیامت والے دن کے مالک ہیں۔ عرش سے آواز آتی ہے ماجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم خالص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خالص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں
فہادہ بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں عرش والا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرا بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، عرش والے مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، نہ تو ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی، اور نہ ہی مجھے گمراہوں کا راستہ دکھانا۔ تو عرش والا رب کہتا ہے فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے۔ حدیث یہاں پہ تمام، شروع میں کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کس چیز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا جی؟ نماز کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا صرف اور صرف پوری نماز میں سے کس چیز کا؟ سورۃ الفاتحہ کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز اصل میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کے لیے ذرا اپنی دیسی جٹکی زبان کی ایک مثال جو کبھی کسی بزرگ نے دی تھی وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی خاتون خانہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ صاحب بتائیے آج گھر میں کیا پکایا جائے؟ تو شوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیگم ایسا کرو، گوشت کھا کھا کے طبیعت اکتا چکی ہے، ایسا کرو دال پکا لو۔ وہ پکا کے شوہر کے سامنے رکھتی ہے تو بندہ کہتا ہے بی بی یہ کیا؟ یہ دال تو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اوہو غلطی لگ گئی ہے، باقی سب کچھ ڈال دیا ہے لیکن دال نہیں ڈالی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ جس نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں، کیا وہ نماز ہے اس حدیث کی روح سے؟ اور میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج 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 غیر تمام، فرمایا جس بندے نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اگر کوئی جانور اپنے بچے کو وقت سے پہلے گرا دے تو اسے خداج کہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما جائیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کی حیثیت وہی ہے جو ایک کسی بھی جانور کے وقت سے پہلے پیدا ہونے والے ناقص بچے کی ہے، تو نماز کی کیا حالت ہوگی؟ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ما انزل اللہ عز وجل فی التوراۃ وفی الانجیل مثل ام القرآن، اے قیامت تک کے آنے والے میرے امتیوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میرے رب نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی بھی سورہ مبارکہ نازل نہیں فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جمع کر کے۔ پورے قرآن میں آپ جہاں سے بھی اٹھائیں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک، یا تو آپ کو عقیدے کے مسائل ملیں گے، یا حلال و حرام کے احکامات ملیں گے،
اور یا سابقہ امتوں کے سابقہ نبیوں کے واقعات ملیں گے. کوئی چوتھی چیز پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی. اس سورۃ الفاتحہ میں رب کائنات نے یہ تینوں چیزیں جمع کر دی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ آ گیا. ہمارے بعض احباب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اکیلے نماز پڑھو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، لیکن امام کے پیچھے تم لوگوں نے نہیں پڑھنی. ہوتا کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے. ایک سادہ مسلمان، اس کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا تو وہ اس مسئلے کو یا قرآن سے حل کرے گا یا پھر حدیث سے حل کرے گا. کسی فرقے کی بات تو نہیں ہو رہی، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے اللہ کی توفیق سے. لیکن ایک ایسا ہمارا مسلمان بھائی کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا ہے جی؟ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سگے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کو غلط رنگ دینا اور اختلاف کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہ کرنا یہ ظلم ہے. اب چونکہ ہم نسل در نسل ایک مخصوص راستے پر چلتے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں کوئی بات بتاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی بات غلط ہے، تو ایک دفعہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سروں سٹ پہ جانی. اب آگے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ جن کی تعداد بہت کم ہے، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، میرے استاد نے کیا کہا، میرے پیر نے کیا کہا، میرے امام نے کیا کہا، میرے مولوی صاحب نے کیا کہا، ہمارے خطیب صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے، آب کوثر سے پانی نبی علیہ السلام پلائیں گے، جھنڈا قیامت کے روز نبی علیہ السلام کا سب سے بلند ہوگا. کلمہ ہم نے نبی علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے. اگر میں نسل در نسل ایک غلطی کرتا آ رہا ہوں تو آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا. لیکن دوسری قسم، وہ جی کیا کریں اب؟ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ دلائل زبردستی گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموش رہا کرو، توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہتا ہے جی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو تم چپ رہو. سنیے گا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق باجماعت نماز کے ساتھ ہے یا اکیلے؟ جی باجماعت نماز کے ساتھ. درست ہو گیا. جبکہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی ہے اور سورۃ الاعراف مکی ہے، جبکہ مکہ میں باجماعت نماز کا حکم نہیں تھا. بات دہرا دوں، یہ آیت مبارکہ کس سورہ مبارکہ کی ہے؟ سورۃ الاعراف کی. اور سورۃ الاعراف کہاں نازل ہوئی جی؟ مکہ میں، جبکہ مکہ میں باجماعت نماز کا حکم نہیں تھا. جبکہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کا تعلق کس نماز کے ساتھ ہے؟ باجماعت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکم دے دیں جو ابھی تک وہ مسئلہ ہے ہی نہیں؟ دوسری بات، چند لمحات کے لیے مان لیا جائے، اس بات کو ایک طرف رہنے دیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ میں باجماعت نماز کا حکم نہیں تھا. اس سے اگلی آیت مبارکہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اپنے اللہ کا ذکر اپنے دل کے اندر کر لیا کرو، آواز بلند نہ کیا کرو، اللہ کو صبح و شام یاد کیا کرو. اگلی آیت مبارکہ کیا بتاتی ہے، جس کی تائید حدیث سے بھی ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ہی اصل نماز ہے. نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، جنازہ ہو، نماز عید ہو، نماز خوف ہو، نماز کسوف ہو، اکیلے ہو، امام کے ساتھ ہو،
سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔